الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. ایکو بند کر دو سہی، ایکو بالکل بند، تھوڑا آواز بدھا دو، ایکو بالکل سمپل آواز. ایک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بنا چا. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بنا چا. محبت دی خیرات کٹ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چا. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی. سونیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی. مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہی. جہان دنیا دی سوچ بعدش خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی. سنیا میں ہیرا موتی لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی. مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہی. زمان پندہ پہ تیرے در تو، زمان پندہ پہ تیرے در تو، سوالی شاکر بھی بن کے آئے. زمان داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو. لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں. میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں. میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں، اگر کچھ لے لو گے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. کہ بلا مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے سب سے پہلے تو قبلہ میں اس پروردگار عالم کا شکر ادا کروں گا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی. اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو جناب موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی ہے. کہ بلا میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، لوگ منتظر رہے، دعائیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، مالک تو اپنا محبوب کب بھیجے گا.
میرے نبی کے امتی بننے کے لیے نبی انتظار کرتے رہے، رسول منتظر رہے، نبیوں نے آرزو کیے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، لوگ راہوں میں بیٹھے منتظر رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا۔ سبحان اللہ، پھر میں کیوں نہ کہوں میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، جی میں آپ حوثدہ ہر جا میں یار دنا چمکا چھوڑے، او یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے، پروفیس محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں تھوڑا آواز اور ودھا دو، تھوڑا جی ودھا دو، بس زیادہ، قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں نے وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ یہ جو میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، چٹی داڑھی والے بیٹھے ہیں، ان کے آگے ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بیان، میرا خطاب صرف جوانوں کے لیے، اور پہلے بتا دوں کہ میں آج صرف بیان کرنے نہیں آیا، صرف خطاب کرنے نہیں آیا، آج میں جوانوں کی غیرت جگانے بھی آیا ہوں۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اپنے دامن میں سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں دینے آیا ہوں، کڑوی سی نصیحتیں لے کے آیا ہوں جوانوں کے لیے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو جناب کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے، سبحان اللہ بولو، نعرے لگاؤ، ہاتھ لے رہا ہو، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج وج کے دکھاؤ، واہ واہ کر کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آپ خاموش ہو کہ میری چند منٹ کی حاضری سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا۔ جوانوں، ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، سونے نبی روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیاں خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا ہے؟ اب میرے سونے نبی نے، کریم نبی نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، سونیا اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ آئے میرے کریم نبی نے فرمایا میری عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اب آ کر میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، قبلہ آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی۔ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے صحیح، سوچ رہا ہوں بڑھے کو آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا، اچھے بھی پتیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا، قبلہ صحیح چٹی ڈاڑی تھی گئے کبر دلتا تھی گئیں، جسم میں جو طاقت نہیں رہی زبان جو ذاکہ نہیں رہا، ہاتھن کمدن کانہن سن دے کوئی نہیں اکھاہن نظر کچھ نہیں آدھا، لیکن افسوس تا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا، آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آدھا پیو جی میں شالا لگتی میں لمبی عمر ہوئی ایک لمحے واسطے سوچے تہا اگر گناہ کریں دے گناہ دے دوران، زنا کرن دے دوران، شراب پیمن دے دوران اگر موت دا فرشتہ آوی گیا، کدے سوچے بھی قبر چ مال کے کو کیا منہ بن کے دیکھے، یہ کالی شکل لے کے ویسے، یہ کالی شکل قبر ہے گھن کے ویسے، ایک کالی شکل گھن کے مال کا کو منہ دکھین دے ہوئے تو کچھ شرم نہ آسی، اس ویلے سونا مدینیہ کا ناک سے اور نتان ڈی رات روندہ رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، قیام میں چروندہ رہا، رکوع میں چروندہ رہا، سجدے چروندہ رہا، پتھر کھا دے، دکھ برداشت کیتے، تکلیفاں برداشت کیتیاں کہندے پیچھے تیرے پیچھے۔ کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کیتی کہندے پیچھے تیرے پیچھے۔ ترے ڈیہن دا میرا بکھا حسین انہیں ترے ڈیہن دی بھوک برداشت کیتی کہندے پیچھے تیرے۔ عباس دے بازو کٹ گئے، قاسم دے شباب لٹ گیا، کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، علی اصغر قربان کر چھوڑے کہنے پیچھے تیرے پیچھے، اپنا گھر بار تمبو کناتا جھگیاں خیمے سب کچھ اللہ دے نانے قربان کر چھوڑے کہنے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا دیکھ تو صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تیں ساڑے نال کیا کیتا، آئے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، اور پڑھ ہتھا وچ تلوارا تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو انہیں تے رب بھی نہیں کیتا راضی۔ ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اج اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا۔ میری جھولی بچ دو چار کڑویاں نصیحتاں پین کڑویاں نصیحتاں اے میرے سامنے اے جڑے جوان امان کھڑن سے جی میں انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہوئی، میں سید ماں دا پترہ سید باپ دا پترہ ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہنا جی میں انشاءاللہ موت منظور کریں،
لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ منی، شراب دے قریب نہ جائیں۔ بیٹا سٹیج ہوتے بچے نام جو تھے، شراب دے نیڑے نہ منی، شراب دے قریب نہ جائیں، کیونکہ جڑا بندہ شراب پیندے نا سی ان دی آنکھ وچ حیا ختم تھی ویندی۔ جڑا بندہ شراب پیندے نا ان دی آنکھ وچ غیرت ختم تھی ویندی۔ او شرم کر، تو سونے نبی دا امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مرد کلندر ہیں، تیری آنکھ وچ حیا ہونا ضروری ہے، تیری آنکھ وچ غیرت ہونا ضروری ہے۔ اگر تیری آنکھ وچ حیا کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں، اجے تک تو ایک اچھا انسان نہیں بڑھیا، مسلمان تے رہی دور دی گل۔ جس ویلے گال غیرت دی آئی نا سی، جس ویلے گل حیا دی آئی نا سی، تے بابے نور دی روح تڑپی، بابے نور نے قلم اٹھائی، جناب بابے نور نے ورق اٹھایا تھا، ایک کڑوا جی ڈوڑا لگ چھوڑیا، بڑا ہی کڑوا ہے، پتہ نہیں تورے کل برداشت تھی سی یا کوئی نا، تورے کل برداشت تھی سی یا کوئی نا، بڑا ہی کڑوا جی ڈوڑا ہے، پر ہے مزیدار ڈوڑا، سمجھن دی کوشش کریو۔ بابے نور نے قلم اٹھی، جس ٹائم گل غیرت دی گل حیا دی تے بابے نور نے لکھ چھوڑیا، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیویں نہ۔ ادے رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیوے نہ، او سچ موتے آنکھیں ظالم کو، کرے گردن اصلوں نیوے نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیوے نہ۔ سبحان اللہ، جیونی ہے دا غیرت علی زندگی، جیونی ہے دا حیا علی زندگی، جیونی ہے جیویں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ شراب دا نہ آیا، میں کو مولا حسین دا ایک مٹھا جیا جملہ یاد آ گیا۔ کسی نے آکھیا نا، اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں بال جیونی جوڑی جیوی، اے یزید دی بیعت کر گن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی بچا، یزید دی بیعت کر گن اکبر بھی بچ ویسیا، اصغر بھی بچ پوسیا، یزید دی بیعت کر گن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا آکھے بھی ہی یزید دی بیعت کرا جنہی اکھ چا حیا کوئی نہیں، ہی یزید دی بیعت کرا جنہی اکھ چا غیرت کوئی نہیں، ہی یزید دی بیعت کرا جرہ پانی دی جگہ شرابہ پینے، ہی یزید دی بیعت کرا جرہ پانی دی جگہ شرابہ پینے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہا میرے ہتھنو ویکھانے، انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمی آئے، یہ ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور شرابہ تے بھنگا تے چرسا پہ کے علی علی کرن والے آ، حسین حسین کرن والے آ، کدے سوچے تہا تیرے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، علی اصغر قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ عباس تے بازو کٹ گئے، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ تو کہہ جیاں مرید ہیں، تو کہہ جیاں عقیدت مند ہیں، جس زبان نال حسین دا نا لینے اس زبان نال شراب پینے ہیں تو کوئی شرم نہیں ہے۔ اے میرا اس طرح دا مزاج نہیں قبلہ، اے میرا کوئی انداز خطابت نہیں، بس اے میرا سریکی علاقہ ہے، اتھے جب تک کھڑکا دڑکا نہ ہوئے مولوی تقریر نہیں لگ دی۔ اتھو دا ہے کہ اے بھی ٹرینڈ بنے ہیں جناب، اے بھی رواج بنے ہیں، جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی تقریر نہیں لگ دی۔ جب تک مولوی عوام کو کھریاں نہ سناوے مولوی دا خطاب نہیں لگتا، جب تک خطیب عوام کو دھوے نہ خطیب دا خطاب نہیں لگتا، تو میں ڈرتا کہ نہیں عوام میں کوئی نہ دو چھوڑے۔ یہ جڑے دوسرا کھل دے بیٹھے میرے خیال مولوی کو زیادہ ہی دھون دے ہو۔ بلال صاحب کی انتاب نہیں تھا، میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتا ظلم دی بھا پہ بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈکھ، اور جتا کوئی انصاف تا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوں دے قبرستان دا ڈکھ۔
جڑے مر گئے میں انہوں نے گلا کیوں کرا سے میں کوئی زندہ قبرستان ہے دکھ پیا لگ دے اے نوجوان ان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا بابا لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے ادھو تے عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے لا الہ الا اللہ تے اگر ایسا عمل کریں دے عمل کیتا ہونا آج سارے مسیطہ ویران نہ پہی ہوندیا اگر لا الہ الا اللہ دے ایسا عمل کریں دے ہونے آج مسجد میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار نہ کر رہی ہوتی آج الماری میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر نہ ہوتے کسی نے کیا خوب لکھا تھا اے ویران مسیطہ پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے بن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے بس ناد کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے ہم صرف چوری کھانے والے حسینی رہ گئے صرف چوری کھانے والے حسینی ہم صرف 10 محرم الحرام کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے باقی بابا ہمارے اندر کچھ نہیں ہے اس پیسے نے اس دولت نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہمیں اندر سے مار دیا ہے اس دنیا کا ستیہ ناس ہو اس دولت کا ستیہ ناس ہو جنہوں نے ہماری دنیا بھی آخرت تباہ کر ڈالی ہماری آخرت بھی تباہ کر ڈالی کڑوی حقیقت تو یہ ہے کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی قسم خدا کی قبلہ اگر آج ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے حسین کی مسجدیں ویران نہ ہوتی نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو حسین عاشقوں کے ساتھ ہے حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے حسین مومنوں کے ساتھ ہے حسین منافقوں کے ساتھ نہیں ہے حسین والدین کی خدمتگاروں کے ساتھ ہیں حسین والدین کو تڑپانے والوں کے ساتھ نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرے بھائیوں آج ملک کے چاروں سو ایک ہی آواز آنے لگی جی حالات خراب ہو گئے شاہ جی اس طرح کی کڑوی باتیں نہ کیا کرو اس طرح کا کڑوا تلخ لہجہ اچھا نہیں ہوتا آج کل حالات بڑے خراب ہو گئے حالات بگڑ گئے میرے ملک پاکستان کی چاروں سو ایک ہی آواز آنے لگی جی حالات خراب ہو گئے میں نے کہا اے انسان کان کھول کر سن لے حالات کبھی بھی خراب نہ ہوتے اگر انسان خراب نہ ہوتا اللہ کرے کوئی سمجھدار بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو اللہ کرے کوئی کانوں والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں انسان کبھی بھی حالات کبھی بھی خراب نہ ہوتے اگر انسان خراب نہ ہوتا حالات تب سے خراب ہوئے جب سے حسرت انسان خراب ہوا حالات تب سے بگڑے جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا تب سے میرے ملک پاکستان کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا خون بہتا نظر آیا انسان کو انسانیت کا جنازہ اٹھتا نظر آیا کسی نے پوچھا تمہارے دیش کے حالات کیسے ہیں میں نے کہا میں تمہیں بتاؤں میرے دیش کے حالات کیسے میں تمہیں بتاتا ہوں میرے ملک کے حالات کیسے ہیں 2 آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے چوتھا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے 5واں چھٹے کو بلا رہا ہوتا ہے آجا تو بھی تماشا دیکھ اور لڑنے والے بیچارے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چھڑانے والا کب آئے گا میں نے کہا بھائی چھڑانے والا دور چلا گیا تمہیں کس نے کہا یہ چھڑانے کا دور ہے یہ تو ٹک ٹاک کا دور ہے تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے یہ تو بے حیائی کا دور ہے یہ تو بے غیرتی کا دور ہے تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے یہ تو ظالم کا دور ہے قصہ مختصر میرے بھائیوں اللہ کے سوا کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھڑے سننے والا نہیں ہے مدینے والے کے سوا کوئی کسی کے درد سننے والا نہیں ہے آئے روندی رہی
انسانیت انسان کھلدا رہ گیا، آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا، میں کو لوٹا ود گیا ہے تیرا بندہ اے خدا، کر کے منہ اسمان دوں شیطان کھلدا رہ گیا، میرا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کٹ کی دس، اڈ دے ملا دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا، لا الہ دا لین دے لیبل جرم دی بندوق تے، اے جے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا، با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا، نیتا شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جوانو جس مقصد کے لیے میرے نبی نے میرے لیے پتھر کھائے تھے؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے نبی نے میرے لیے دکھ جھیلے، درد جھیلے، آنکھوں سے آنسو بہائے؟ وہ ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا انسانیت کی ہمدردی، وہ مقصد تھا انسانیت کی خدمت۔ آئے ہمدردی تو رہی قبلہ، دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ بڑے ہی دعوے سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی ہمدردی پہنچاتی ہے۔ ہائے ہمدردی تو رہی دور کی بات، رحم دلی تو رہی دور کی بات، شفقت تو رہی دور کی بات، مدد تو رہی دور کی بات۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، آئے میرے غریب، جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا۔ یہ ہماری ہمدردی ہے، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا۔ قسم خدا کی قبلہ، ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی ذبح کیا غریب کو ذبح کیا، ہم نے جب بھی گھر تباہ کیا غریب کا گھر تباہ کیا، ہم نے جب بھی گھر اجاڑا غریب کا گھر اجاڑا، ہم نے جب بھی دل توڑا غریب کا دل توڑا، ہم نے جب بھی عزت لوٹی غریب کی بیٹی کی عزت لوٹی۔ انہیں دانو سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد یہ کالا منہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے آقا کو؟ اللہ اکبر۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں پیسے ہی کیا دیے، 4 ٹکڑے ہی کیا دیے، آج ہم نے دولت کی نمائش اس طرح کی، پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ اللہ سے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ پھر میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے آقا کریم کے اس فرمان پہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو خدا را کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ آئے ہم نے آج دولت کی نمائش ہی کیا کی؟ اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا، دولت ہی کیا دی؟ ہم نے دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ
موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، غریب بیچارہ اللہ سے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو گیا، اللہ کو درد سنانے پہ مجبور ہو گیا۔ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ خدا را میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ کسی کو اتنا مت رلانا، کسی کو اتنا مت ستانا، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر، کسی کا گھر اجاڑ کے، کسی غریب کی بیٹی کی عزت لوٹ کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ ہم نے دولت کی نمائشی کیا سے تجھے ستے تھے نہیں پیسے ہی، لیکن تھکے تھے نہیں پیسے۔ اتنی گوٹھلے ماشاءاللہ بڑے پیارے لوگ ہیں تے علامہ صاحب ہوری میں تو پہلے خطاب کر کے گئے تو میں آکھے عوام ہوں گھر چلی ویسے، لیکن تمہاری مہربانی ہے تو سوال بھی بیٹھے ہو تو ماشاءاللہ سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے لوگ ہیں۔ تو بلال صاحب خود ماشاءاللہ اتنے پیارے امام ہیں نسودے تو عوام دا ویسے ہی پیاری ہے۔ اچھا ہون ایمیں ہے جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز میں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ چاہتے نعرہ تکبیر، سارے ہاتھ بلند کرتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ میں کیا جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز میں سبحان اللہ، سارے آکے سبحان اللہ۔ مطلب سارے تھکے بیٹھے ہو جیسا دیکھو نا، سچ منہ جو نکلی میں دے آخر سچ بولنے والی قوم جو ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے، وہ میرے بندے، اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب، اللہ کتنے پیارے لہجے میں، کتنے پیارے انداز میں اپنے گنہگار نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، او میرے گنہگار بندے، او میرے گنہگار بندے، او میرے نافرمان بندے، او میرے بے نمازی بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے گنہگار بندے، او بدکار بندے، او میرے نافرمان بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، اے نوجوان، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے، لذتوں سے بنا، خواہشات سے بنا ایک بستر سجائے، فرمایا مر جانا مٹ جانا لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سو، خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سو۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تیری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ تم دنیا کے رہو گے اور نہ ہی آخرت کے رہو۔ وہ ایک بادشاہ تھا صحیح، آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا، بڑا ہی سبق آموز واقعہ۔ ایک بادشاہ تھا صحیح، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ کمرے کے اندر کئی من گلاب کے پھول لگائے جاتے تھے، پھولوں کا بستر سجایا جاتا تھا، اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا، جھاڑو دینے کے لیے، صفائی ستھرائی کرنے کے لیے۔ اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چاکھی لوں۔ ایک بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، کوئی تو مزہ ہوگا نا بابا، کچھ تو سکون ہوگا نا۔
لونڈی نے کیا کیا، ملازمہ نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے کم بخت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا ہے ذات تی کوڑ کے لیے تے شیر نال جپے، دو ٹکے دے ملازمہ میں بادشاہ نے بستر سے جڑ کے سو گئی تھی، جرت کیسی، بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، دہ تیری تے دیتے، بادشاہ اوپر سے مارتے چلے جا رہا ہے، مارتے چلے جا رہا ہے۔ اچانک بادشاہ نے نیچے کی طرف دیکھا تو نیچے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا کہ بلا لونڈی روتی بھی ہے، ہنستی بھی، لونڈی روتی بھی ہے، بادشاہ اوپر سے مارتے چلا جا رہا ہے، لونڈی روتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، پھر ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، روئی اس لیے کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں، اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ آئے وچ گناہ دے عمران گزری، داری ہوگی چٹی، چوری عریدہ مال کھا کے عادت بن گئی مٹھی، لٹیندی اگڑیندی کہیں نہ نٹھی، اجڑیندی ہر کہیں نٹھی، پروفیس میاں پتہ اون میرے لکسی جدا آسی موں دے مٹی۔ نعرہ حیدری، سبحان میٹھے نبی دی ایک میٹھی جی حدیث، اس تو بعد ایک نصیحت، میرا آواز ختم ہوا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، جوانوں میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، تحفہ دے کے جا رہا ہوں، گھر جا کر اپنی بہنوں کو بھی سننا، اپنے بچوں کو بھی سننا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر۔ آخری نصیحت، میرا آواز ختم ہوا، قبلہ سونے کی تختی پہ لکھنے والی نصیحت ہے۔ میرے معاشرے میں حضور ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی، بڑی ہی گندی عادت۔ وہ کون سی؟ وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔ اچھا میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا۔ میرے علاقے میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا ایک ہی کام ہے، اللہ نے ایک ہی کام دے رکھا ہے، ایک ہی بزنس عطا کر رکھا ہے، وہ بندہ اس بزنس پہ بڑا ہی مصروف ہے نا۔ آپ تو ماشاءاللہ نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار۔ آپ کے محلے میں ہو سکتا ہے ایک آدمی نہ ہو صحیح، میں اپنے محلے کی اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں ایک آدمی ایسا ہے اور کوئی کام نہیں صحیح، نہ تو بچوں کی روزی روٹی کی فکر، نہ تو بچوں کے مستقبل کی فکر، بس ایک کوئی کام منہ نہ متھا جن پہانو لتھا، ایک کوئی کام اللہ تعالیٰ نے دے دیتا، بڑا ہی مزے لئی جناب، بڑے مزے کا کاروبار ہے، بڑے مزے کا بزنس ہے، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں دونوں۔ اچھا میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ میرے خیال جڑے کھیل دے بیٹھے تسیں تنخواہ دیں۔ کیا ایمان سے بتاؤ جوانو، غیبت کرنا، دوسروں کے پردے فاش کرنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا تم حضرت انسان نہیں ہو؟ کیا تمہیں اللہ نے حضرت نہیں بنایا؟ کیا غیبت کرنا، دوسروں کے پردے فاش کرنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ قبلہ ایک دن حضرت انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل کتنا پیارا بولتی لیکن تیرے اندر ایک خامی، اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ یہ جو حضرت انسان ہے نا، دوسروں کے اندر سے چن چن کے عیب جناب تلاش کرنے، ڈھونڈنے، خامیاں نکالنے، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔
ایک دن انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے، اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی، کتنا اچھا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے، اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، گلاب تیرے اندر اتنی پیاری خوشبو ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے، اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، مدینے والے کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے، زندگی کے میلے ملے نہ ملے۔ اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناست نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو مزید رزق کی وسیع عطا فرمائے، آپ لوگ دور سے چل کر آئے، قریب سے چل کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔